الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب پر اللہ کی رحمت، اس کی سلامتی اور اس کی برکت ہو. ابھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. رمضان کا یہ مہینہ ہر سال ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے، لیکن اس مہینے سے بہت کم ہی لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. ہم رمضان کی اہمیت کو، عظمت کو، فضیلت کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مہینے کے برکات کو سمیٹنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس مہینے کی برکات کو سمیٹ سکیں؟ تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم یہی جانتے ہیں کہ رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں. ہم آپ کے سامنے 4 پوائنٹس بیان کریں گے جن کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ 4 پوائنٹس ہماری زندگی میں آ گئے تو انشاءاللہ رمضان کے برکات سے ہم فیض یاب ہو سکتے ہیں. وہ 4 پوائنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ، روزے کی حالت میں مسجد میں اپنے اوقات بتانے کی کوشش کریں، مسجد میں رہنے کی کوشش کریں. کیونکہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی جو مشغولیات ہیں، دنیاوی جو اسباب اور وسائل ہیں، ان سے الگ تھلگ ہو کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے ہم فارغ کر لیں گے، اور پھر روزے کی بھی حفاظت ہو پائے گی. اور ویسے بھی مسجد میں بیٹھنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے. تبھی تو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ نصیب فرمائے گا، جن میں ایک ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. تو مسجد میں بیٹھنے کی اہمیت ہے، بلکہ اگر ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اس کی اہمیت اس ناحیے سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم بیکار کاموں سے دور رہ سکیں گے. اور اگر یہی بیٹھنا چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے صبح میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور پھر اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے جہاں پر ہم نے نماز ادا کی وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ گزر جائے تو 2 رکعت اگر ہم نے نماز ادا کر لی تو ہمیں 1 حج اور 1 عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جس کسی نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، کتنی عظیم نعمت ہے مسجد میں بیٹھنا. اس لیے اگر ہم رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں فارغ اوقات میں مسجد میں بیٹھنا ہوگا. دوسرے نمبر پر اپنے روزوں کو مقدر کرنے والے وسائل سے دوری اختیار کریں. روزوں کو خراب کرنے والے جو وسائل ہو سکتے ہیں ان سے دور رہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس کسی نے
جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ گویا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی آ جائے، اس لیے نہیں کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، لذتوں سے کچھ وقت تک دور رہیں، نہیں، ان چیزوں سے روک کر کے اللہ رب العالمین ہمارے اندر اپنا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہی اصل میں روزے کا مقصد ہے۔ اس لیے روزے کو خراب کرنے والے جو وسائل ہو سکتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے، اور ان وسائل میں سب سے خطرناک وسیلہ جو آج ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے وہ ہے ڈش، انٹینا، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے پروگرامز۔ آج ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے کے لوگ خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دشمن نے ہمارے گھروں میں یہ فتنہ پہنچا رکھا ہے اور ہم آسانی سے اس کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ جو کوئی بھی انٹرنیٹ کا رسیا ہے یا ڈش اور ٹیلی ویژن کے پروگرام کے مشاہدے میں وہ لگا رہتا ہے، ایسا انسان رمضان کے برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے، لیکن خیر میں۔ گلاس میں پانی پیا جاتا ہے نا، اسی گلاس سے ایک انسان شراب بھی پیتا ہے، تو آخر ہم شراب کیوں پئیں؟ پانی کا استعمال کریں گلاس سے۔ انٹرنیٹ کو اور دوسرے جو جدید آلات ہیں ان کا ہم استعمال خیر کے کام میں کریں، دعوت کو فروغ دینے میں کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے اس موسم سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں روزے کو خراب کرنے والے وسائل سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ تیسرے نمبر پر فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فضولیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فضولیات سے مراد یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر کوئی کام کرنا، ضرورت کے بغیر کسی کام میں مشغول ہونا اور اس میں لگے رہنا دراصل فضولیات ہیں۔ بات کرنی ہے تو ضرورت کے تحت بات کریں، کچھ دیکھنا ہے تو ضرورت کے تحت دیکھیں، کچھ سننا ہے تو ضرورت کی چیزیں دیکھیں، کھانا ہے تو اعتدال کے ساتھ میں کھانا کھائیں، لوگوں کے ساتھ میں معاملہ کرنا ہے تو اعتدال کے ساتھ میں معاملہ کریں۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اس کے اندر بیکاری آ گئی، ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے بات کیا، ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ کیا، ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے سنا، ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا اور ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے صحبت اختیار کی تو اس کا خطرناک نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے ان سنہرے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں بیکاری کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ بیکاری نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا وقت قیمتی ہونا چاہیے۔ رمضان کے ان اہم لمحات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بیکاری سے دور کرنا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر پلاننگ، منصوبہ بندی اور کاموں کی ترتیب ہو ہمارے اندر۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے اندر اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی تو آپ کامیاب ہو سکیں۔ تو پھر روحانی شعبہ جو ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا شعبہ جو ہے، جس کی خاطر ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا گیا، خیر کا موسم آیا ہے، تو ہم آخر اس کے لیے پلاننگ کیوں نہ کریں؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے کہ کتنی تلاوت ہوگی، کتنے اجزاء ہر روز پڑھیں گے، صدقات اور خیرات کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، ذکر اور اذکار کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، نیکیوں کے دوسرے کام کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، رشتہ داروں کی زیارت کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، غرض کے خیر کا جو بھی کام ہو سکتا ہے اس مہینے میں
اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر روزہ داروں کو افطار کرانے کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے رمضان کے برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پلاننگ کی تو ہم رمضان سے اچھے طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔